بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 اگست ہے اور دن ہے پیر کا۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے چین اور امریکہ کے تجارتی مذاکرات شروع ہونے پر اب کیا امیدیں ہیں، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ تعلقات بحال کرنے کے لیے سعودی عرب کے دورے پر۔ یاد رہے کہ ان کے اس دورے کا مقصد دو قریبی دوست ممالک پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجود سفارتی تناؤ میں کمی لانے کی کوشش ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حال ہی میں غیر معمولی طور پر سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے سعودی عرب کی زیر قیادت OIC سے کہا تھا کہ وہ کشمیر کے بارے میں وزرائے خارجہ کی کونسل کے اجلاس کے انعقاد کے سلسلے میں پس و پیش سے کام لینا بند کرے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے اس بیان کے بعد سعودی عرب نے 2 ہفتے قبل پاکستان کو $1 ارب کی ادائیگی کرنے پر مجبور کیا تھا، جو پاکستان نے اپنے قریبی اتحادی چین سے قرض لینے کے بعد ادا کیا، جبکہ ابھی تک ریاض نے تیل کے قرضوں کی سہولت میں توسیع کی پاکستان کی درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا مسلمانوں کے ساتھ غداری ہے۔ ایران اگست کی 13 تاریخ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین معاہدے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد خطے میں ایران کے خلاف قوتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ اسرائیل کے وزیر برائے انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ بحرین اور عمان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو باضابطہ بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی پیروی کرنے والے اگلے 2 خلیجی ممالک ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ جمعرات کو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے اپنے سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت مشرق وسطیٰ کی سیاست بشمول مسئلہ فلسطین اور ایران کے حوالے سے اقدامات کو نئی شکل دی جائے گی۔ ترکی نے متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کو منافقانہ طرز عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ اور خطے کے لوگ اس معاہدے کو کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ یاد رہے کہ جمعرات کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد نے ایک مشترکہ بیان میں اس امید کا اظہار کیا تھا کہ یہ تاریخی پیش رفت مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں مدد دے گی۔ اور حرمین شریفین کے سینئر انتظامی عہدوں پر 10 خواتین کی تقرری۔ سعودی عرب کے شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں واقع اسلام کی 2 سب سے مقدس مساجد کے انتظامی امور کی نگرانی کرنے والے ادارے میں 10 خواتین کو سینئر عہدوں پر فائز کر دیا گیا ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ چین امریکہ تجارتی مذاکرات شروع ہونے پر اب کیا امیدیں ہیں؟ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مذاکرات کا سلسلہ، جو اس سال جنوری میں منقطع ہو گیا تھا، اگلے چند دنوں میں بحال ہو رہا ہے۔ دنیا کی 2 معاشی طاقتیں سن 2018 سے تجارتی کشمکش میں الجھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے عالمی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سال جنوری میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے سے برآمد کی جانے والی اشیاء پر پابندیوں میں نرمی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم دونوں ممالک کے تعلقات گزشتہ 6 ماہ سے کئی مسائل کی وجہ سے شدید کشیدگی کا شکار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے درمیان 2 چینی سوشل میڈیا ایپس ٹک ٹاک اور وی چیٹ کی وجہ سے بھی تلخی ہوئی تھی، اور ان پر قومی سلامتی کے بارے میں تحفظات کی بنا پر امریکہ میں پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ایپس پر تنازع واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بہت سے دیگر معاملات، جن میں ہانگ کانگ میں چین کی جانب سے نافذ کیے جانے والے نئے سیکیورٹی قوانین، چینی کمپنی ہواوے کا کاروبار اور کورونا وائرس کی وبا پھوٹنے پر شدید اختلافات میں ایک اور اضافہ ہے۔ دنیا کی 2 بڑی معیشتوں میں نازک تجارتی تعلقات، جو پہلے ہی اختلافات کا شکار ہیں، دیگر متنازع معاملات کی وجہ سے مزید پیچیدگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ فریقین ان مذاکرات میں اس بات کا درجہ حرارت بھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنوری کے بعد اب حالات کہاں کھڑے ہیں۔ بیجنگ میں پالیسی ساز لوگوں سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اب وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا اب بھی انہیں وہ تجارتی معاہدہ قبول ہے جس سے چینی کمپنیوں پر امریکی دباؤ کم کرنے میں بہت کم مدد ملی تھی۔ حال میں امریکہ اور چینی کمپنیوں
وی چیٹ، ٹک ٹاک اور ہواوے پر شدید اعتراضات کیے گئے تھے اور ٹرمپ انتظامیہ نے درجنوں چینی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ امریکی حکومت ابھی مزید اقدامات اٹھائے گی تاکہ امریکی ڈیٹا چین کی کمپنیوں کے کلاؤڈ سسٹم میں محفوظ کرنے سے روکا جا سکے، اور اس کے ساتھ ہی زیر سمندر امریکہ کو عالمی انٹرنیٹ سے جوڑنے والے تاروں کے جال کے استعمال پر بھی اثر پڑے گا۔ لیکن آخر یہ تجارتی جنگ شروع کیسے ہوئی؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک عرصے سے چین پر غیر منصفانہ تجارتی حربے اور تخلیقی حقوق کی چوری کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ دوسری جانب چین میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ امریکہ چین کو ایک عالمی معاشی طاقت بننے سے روکنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور چین نے اس تجارتی جنگ میں ایک دوسرے کے ملکوں سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر اربوں ڈالر کے ٹیکس لگانا شروع کر دیا۔ سن 2018 میں شروع ہونے والی ادلے بدلے کی اس کشمکش میں $450 ارب کے ٹیکس لگائے گئے، اور یہ جنگ اس وقت سے جاری ہے۔ اس سال کے شروع میں کچھ برف پگھلی جب دونوں ممالک میں ان پابندیوں کو قدرے نرم کرنے پر اتفاق ہوا، جس کو مذاکرات کے فیز 1 یا پہلے مرحلے کا معاہدہ کہا جا رہا ہے۔ فیز 1 معاہدہ کیا تھا؟ چینی حکام کے مطابق جنوری میں ہونے والے پہلے مرحلے کا معاہدہ یعنی فیز 1 دونوں ملکوں کی جیت تھا۔ چین نے پہلے مرحلے میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ امریکہ سے اپنی درآمدات میں سن 2017 کے تجارت کے مقابلے میں $200 ارب کا اضافہ کرے گا، جن میں $32 ارب کی زرعی مصنوعات اور $78 ارب کی دیگر صنعتی مصنوعات شامل ہوں گی۔ چین نے اس بات پر بھی اتفاق کیا تھا کہ چین میں تخلیقی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سخت قوانین متعارف کرائے جائیں گے اور اس کی چوری کے خلاف اقدامات اٹھائیں گے۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ چینی مصنوعات پر لگائے گئے ٹیکسوں کو نصف کر دے گا۔ گو کہ بہت سے ٹیکسوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی تھی، لیکن ان مذاکرات کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان سے کم از کم برف پگھلی ہے۔ چین اور امریکہ اب کہاں کھڑے ہیں؟ معاہدہ ہونے کے بعد 6 ماہ سے زیادہ کے عرصے میں صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ امریکہ اور چین کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہوئے ہیں اور عالمی تجارت کورونا وائرس کی وبا سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کی نوعیت کی وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ آنے والے مذاکرات میں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکے گی یا نہیں۔ چین کی طرف سے کرائی گئی اس یقین دہانی پر بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ سال 2020 اور 2021 میں امریکہ سے $200 ارب کی اشیاء خریدے گا۔ معاہدے کو حتمی شکل دیے جانے سے پہلے ہی کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ یہ ایک مشکل ہدف ہے۔ کورونا وائرس سے چین اور امریکہ کی معیشتوں میں سست روی کی وجہ سے یہ ہدف حاصل کرنا مزید دشوار ہو گیا ہے۔ ان ورچوئل مذاکرات میں دونوں طرف سے حکام اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہدف ابھی حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ عالمی تجارت کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاہدہ برقرار رہے گا کیونکہ دونوں ملکوں کے لیے اس سے انحراف کرنا انتہائی مہنگا ثابت ہوگا۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔